دوستو، انسان جذبات و احساسات کا مجموعہ ہے، اور کوئی جذبہ، رویہ یا عادت اکیلی نہیں ہوتی، بلکہ ان کا پورا خاندان ہوتا ہے۔ اچھے جذبات، اچھے رویے اور اچھی عادات کی طرح برے جذبات، برے رویے اور بری عادات کا بھی اپنا ایک خاندان ہوتا ہے۔ جذبات ہمارا مزاج بنتے ہیں اور مزاج ہماری شخصیت۔ جس طرح شوگر کوئی مرض نہیں، مگر اسے ام الامراض کہا جاتا ہے۔ اسے بر وقت نہ سنبھالا جائے تو رفتہ رفتہ دل، بینائی اور دیگر اعضاء ناکارہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان موت کے قریب چلا جاتا ہے۔ غصہ اگرچہ نفسیاتی بیماری نہیں، لیکن اگر اس پر دھیان نہ دیا جائے، سیلف کنٹرول سے اسے قابو میں نہ رکھا جائے تو یہ بے سبب الجھن اور چڑچڑے پن کا سبب بنتا ہے۔ پھر یہی چڑچڑا پن اور الجھن پہلے بینائی کو متاثر کرتی ہے اور پھر ٹینل ویژن کا سبب بنتا ہے۔ ٹینل ویژن قوت فیصلہ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ قوت فیصلہ ناکارہ ہو جائے تو یہ دماغ پر پوری طرح قبضہ کر کے انسان کو بربادی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ جنگ کے موقع پر جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقابلہ ایک کافر سے ہوا تو عجیب واقعہ پیش آیا۔ لڑائی شروع ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو گرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر قتل ہی کرنے والے تھے کہ اس کافر نے آپ کی طرف دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور اس کافر کو چھوڑ دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور بولا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، حالانکہ اب آپ کو مجھے لازماً قتل کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے آپ کو اشتعال دلایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرے ساتھ لڑائی اللہ کی رضا کے لیے، تیری اس حرکت کی وجہ سے میری انا پر زد پڑی، مجھے غصہ آ گیا، اور اب اس حالت میں اگر میں تجھے قتل کرتا تو اس میں میرا ذاتی انتقام شامل ہو جاتا، جبکہ میں خدا کا بندہ ہوں، نفس کا نہیں۔ اس لیے میں نے اپنے غصے پر قابو پایا اور تجھے چھوڑ دیا۔ اس لیے اپنے غصے پر قابو پایا جائے، اپنے تمام تر جذبات و احساسات پر کنٹرول کیا جائے، کیونکہ اپنے جذبات و احساسات کو کنٹرول کیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم پرسکون نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان کے 16 قسم کے مزاج ہیں اور وہ روزانہ ان 16 قسم کے مزاجوں سے گزرتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک مزاج انسان کی شخصیت کا نمایاں حصہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ انسان پر اگر کوئی جذبہ طاری ہوتا ہے تو فوراً اس سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں لیتا، بلکہ خود پر سوار ہونے دیتا ہے، اور ایسے میں 12 منٹ لگ جاتا ہے اور وہ جذبہ اس کے مزاج کا حصہ بنتا ہے اور اس کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جبکہ 12 منٹ کے امتحان میں کامیاب ہونے والا یعنی سیلف کنٹرول کا حامل شخص اپنے بہت سے مسائل کو حل کر سکتا ہے، پریشان کن حالات اور بحرانوں سے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے، زندگی میں کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے۔ انسان کی انفرادی و اجتماعی اور اقتصادی زندگی میں سیلف کنٹرول کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ سیلف کنٹرول کی کمی انسان کو حقیقی خوشیوں سے محروم کر دیتی ہے، انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اپنی ذات سے واقفیت حاصل کریں۔ آپ کو اپنی عادت، مزاج، رویے اور خیالات کا علم ہونا چاہیے۔ جذباتی کیفیت، مزاج اور سوچ کے انداز کو جانے بغیر سیلف کنٹرول پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ بری اور منفی عادات کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے سیلف کنٹرول کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ پر لازم ہے کہ کسی بھی بات، کسی بھی معاملے، کسی بھی انداز پر رد عمل دینے سے پہلے 5-10 منٹ تک خاموش رہیں، تاکہ آپ کا فوری ابال کم ہو سکے۔ جذبے کا ابال عموماً 12 منٹ ہو۔ 12 منٹ خود کو قابو میں رکھ پائیں تو یقیناً آپ کئی طرح کے مسائل سے بچ سکیں۔